الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور آج رجب کی 25ویں تاریخ ہے. میں نے اس سے پہلے جب رجب کا مہینہ شروع ہوا تھا تو اس وقت بھی اس عنوان سے ایک بیان کیا تھا جس میں یہ بتایا تھا کہ رجب کے مہینے کے تعلق سے جو خرافات ہے، جو بدعات ہے، انہیں ترک کر دینا چاہیے، اور اس مہینے کے تعلق سے صحیح سند کے ساتھ جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا دیجیے، رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرما دیجیے. بزرگوں اور دینی بھائیوں، رجب کے مہینے کے تعلق سے ایک بات جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر رجب کے مہینے میں بلایا گیا. میں نے یہ بتایا تھا کہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے اندر بیداری کی حالت میں جسم اور روح کے ساتھ کرایا گیا، آسمان پر بلایا گیا، جنت جہنم کا معائنہ کرایا گیا، بیت المقدس کا سفر کیا، اور پل بھر میں یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہ تو حقیقت ہے کہ آپ معراج پر تشریف لے گئے، لیکن اس بارے میں مختلف روایتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معراج پر کب تشریف لے گئے. وہ رجب کا مہینہ تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، یا کوئی اور مہینہ تھا؟ اس بارے میں کوئی حتمی بات، کوئی فیصلہ کن قول نہیں ہے. البتہ مشہور یہ ہے کہ رجب کا مہینہ تھا اور رجب کی 27ویں تاریخ تھی، یہ قول مشہور ہے اور عام طور پر لوگ اسی کو مانتے بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ ہے، اور آپ کی زندگی میں، آپ کی سیرت میں جو واقعات ہیں، جو حالات ہیں، وہ ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے، اور اس میں بڑی عبرتیں ہیں، بڑے پیغامات ہیں، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس میں بہت سی نصیحتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مختلف واقعات ہیں. ان مختلف واقعات میں ایک بڑا محیر العقول اور عجیب و غریب واقعہ معراج کا بھی واقعہ ہے کہ معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور یہ واقعی عجیب بات ہے کہ ایک لمحے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جو سینکڑوں میل کے فاصلے پر ہے اس کا سفر کیا، اور آسمان پر تشریف لے گئے، 7 آسمان سے اوپر گئے، اللہ سے ملاقات ہوئی، فرشتوں سے ملاقات ہوئی، انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد انبیاء کرام کی بیت المقدس میں امامت بھی کی، اور پھر اپنے گھر تشریف بھی لے آئے، اور یہ سب کے سب ایک لمحے کے اندر ہوا. اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے اور تشریف فرما تھے تو ابو جہل نے کہا
کہ آپ آج غمگین لگ رہے ہیں، افسردہ لگ رہے ہیں، کیا کوئی واقعہ پیش آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا یہ واقعہ بیان فرمایا کہ ایک لمحے کے اندر میں راتوں رات بیت المقدس بھی گیا اور بیت المقدس سے ساتوں آسمان پر بھی گیا اور جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، اور پھر واپس میں اپنے گھر تشریف لایا۔ ابو جہل نے کہا کہ اگر یہ بات ہم سب لوگوں کو بلائیں تو آپ اس کے سامنے میں بھی کہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں سب کو بتاؤں گا۔ لوگوں کو جمع کیا اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا تو اس نے مذاق اڑائی۔ اس نے کہا کہ لو اب دیکھو یہ سفید جھوٹ، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک لمحے کے اندر کوئی آدمی سینکڑوں میل کا سفر کر لے، آسمان پر چلا جائے اور وہاں سے واپس آ جائے، جنت جہنم دیکھ لے؟ یہ ممکن ہے؟ لوگوں نے مذاق اڑایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس معراج کے واقعے کی خبر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ملی، روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل اور بعض لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جا کر کہنے لگے کہ اے ابو بکر، میں نہیں کہتا تھا کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ کذاب ہیں، دیکھو اب تو ایسی بات وہ بیان کر رہے ہیں کہ تم بھی نہیں مانو گے۔ اور پھر یہ واقعہ بیان کیا کہ دیکھو یہ ممکن ہے کہ ایک لمحے کے اندر آدمی اتنا لمبا سفر کرے اور واپس آ جائے، اب تو یہ بالکل ہی سفید جھوٹ ہے، یہ تو تم بھی نہیں مانو گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بالکل سچ مانتا ہوں اس بات کو، کیونکہ وہ نبی ہیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو یقیناً ایسا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اسی تصدیق اور اسی سچائی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا صدیق کا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ صدیق لگاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ صدیق کا لقب اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کہ انہوں نے بغیر کسی دلیل کے اس بات کو قبول کیا کہ جب نبی کہہ رہے ہیں تو واقعی ایسا ہوا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، میں اصل اس جمعے میں آپ حضرات سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چاہے معراج کا واقعہ رجب کے مہینے میں پیش آیا ہو یا کسی اور مہینے میں، اتنی بات تو یقینی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج کا واقعہ پیش آیا، اس بات کا تو یقین ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو ایک اہم واقعہ ہے، اس واقعے سے ہم سب کو کیا پیغام ملتا ہے۔ اگر ہم غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ہماری زندگی کے جو یہ حالات ہے، آج کل کے جو ہمارے حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معراج کے واقعے سے بڑا اہم پیغام ملتا ہے، بڑی اہم ہدایات ہیں۔ اگر ہم ان ہدایات کو اپنی زندگی میں اپنا لیا تو یقیناً معراج کا واقعہ ہمارے لیے نصیحت کا واقعہ ہے، اور اگر ہم نے نہیں اپنی زندگی میں اپنایا تو صرف ایک واقعہ ہے جو ہم نے سن کر کے اور کہہ کر کے ختم کر لیا۔ میرے بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر جو بلایا گیا، اس سے پہلے کے واقعات کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حالات تھے، کس طرح کے حالات میں آپ کو بلایا گیا، اور جب آپ معراج سے آئے تو آپ کیا تحفہ لے کر آئے، اس تحفے پر جب آپ نے عمل کیا تو اللہ نے حالات کیسے بنا دیے۔ آج بالکل وہی حالات ہم لوگوں کے بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اور نبوت کا آپ نے اعلان کیا، اعلان کلمت اللہ کا اعلان کیا، آپ نے لوگوں کو اللہ کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، شرک چھوڑنے کے لیے کہا، تو جو دوست تھے وہ دشمن بن گئے، اپنے پرائے ہو گئے اور طرح طرح سے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ کوئی تانا دینے لگا تو کوئی سرعام پتھر برسانے لگا، کوئی آپ کے گلے میں پھندا ڈال کر کھینچتا تھا، کوئی آپ کے گردن پر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دیا کرتا تھا، کوئی غلاظت ڈال دیا کرتا تھا، کوئی آپ کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتا تھا، طرح طرح سے آپ کو ستاتا تھا، آپ کو پریشان کرتا تھا۔ لیکن ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گسار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو باہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدمے سے، غم سے چور ہو کر آیا کرتے تھے، تو ایک بیوی تھی جو غم گساری کرتی تھی، آپ کی ہمت بڑھاتی تھی، آپ کو حوصلہ دیتی تھی۔
اور اسی طرح سے آپ کے چچا ابو طالب جو اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن ان کا اتنا رعب و دبدبا تھا کہ کہیں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو آپ کو سہارا دیتے تھے، ہمت دیتے تھے، اور چچا کی وجہ سے لوگ سر عام ان کو مارنے سے ان کو ستانے سے ہچکچاتے تھے۔ لیکن سن 1090 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے جب 10 سال ہو گئے تو اس سال آپ کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور یہ ایسا سال تھا جس کو کتابوں میں مورخین نے لکھا عام الحزن، غم کا سال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر جو بظاہر 2 مضبوط سہارے تھے وہ 2 سہارے بھی ختم ہو گئے۔ اب لوگ کھلے عام آپ کو ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کی ایذا رسانی سے، ان کی تکلیف سے پریشان ہو کر آپ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے مکہ کے لوگ ہماری بات نہیں سنتے، چلو اس سے قریب ایک بستی طائف ہے وہاں جا کر کے ان باتوں کو رکھیں۔ وہاں جب گئے تو وہاں کے لوگوں نے مکے کے لوگوں سے بھی برے طریقے سے پیش آئے اور وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے۔ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ورنہ اصل بات رہ جائے گی۔ جب وہاں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کر آتے ہیں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا جاتا ہے۔ معراج پر بلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے اندر نماز کا تحفہ دیا جاتا ہے۔ نماز کا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کے قریب گئے تو اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آپ نے ہمیں معراج پر بلایا، اپنی قربت عطا کی، اپنی نزدیکی عطا کی، اتنی نزدیکی کہ مجھے 7 آسمان سے بلند کر دیا اور اتنا بڑا مقام عطا کیا، لیکن میری امت کو یہ مقام کیسے ملے گا؟ میری امت کو یہ بلندی کیسے ملے گی؟ میری امت کو آپ کی یہ قربت کیسے ملے گی؟ آپ کی یہ نزدیکی کیسے ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے۔ آسمان پر ہے تب بھی فکر ہماری ہے، آپ زمین پر ہیں تب بھی فکر ہماری ہے، آپ تکلیف میں ہیں مگر فکر ہماری ہے، آپ آرام میں ہیں تب بھی ہمیں یاد کرتے ہیں، دکھ میں ہیں تب بھی ہمیں یاد کرتے ہیں۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے اور آپ اللہ تعالیٰ کے قریب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحفہ پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور میں یہ تحفہ پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحفہ دیا، گلدستہ پیش کیا، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے بھی ایک گلدستہ دیا، ایک تحفہ دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی یاد آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ آپ نے مجھے تو تحفہ دے دیا لیکن میری امت کا کیا ہوگا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اللہ آپ جو دعا دے رہے ہیں السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، ہم اس سلامتی کے اندر، اس دعا کے اندر، اس رحمت کے اندر، اس شفقت کے اندر، اس مغفرت کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے امت کے نیک لوگ بھی شامل ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھایا السلام علینا، اے اللہ ہم پر بھی سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور آپ کے جو نیک بندے ہیں میری امت کے آئیں گے وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے۔ فرشتوں نے جب سنا اس مکالمے کو تو فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ مکالمہ ہے، یہ گفتگو ہے اللہ اور اس کے رسول اور فرشتوں کے درمیان کے، اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں مقرر کیا کہ جب نماز میں تشہد میں بیٹھو تو اس دعا کو پڑھو۔ اس میں بعض جملے تو اللہ کے ہیں، بعض جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور بعض جملے فرشتے کے ہیں، تو یہ تحیات وہیں سے آئی ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آپ نے ہمیں معراج پر بلا کر اتنا بڑا مقام دیا، اتنی قرب عطا کی، میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ دیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لوگ جب اس نماز کو پڑھیں گے تو آپ کی امت کے لوگوں کو وہی قربت عطا ہوگی جو آپ کو یہاں آ کر کے ہوئی ہے، وہی مقام ملے گا جو آپ کو یہاں آ کر کے ملا ہے۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، اے مومنو، اے اللہ کے بندو، یہ جو نماز ہے یہ در حقیقت تمہاری معراج ہے۔ اللہ نے ہمیں آسمان پر بلا کر معراج کرایا اور تمہیں زمین پر نماز کا تحفہ دیا۔
اگر تم نے نماز پڑھی تو تمہیں وہی مقام اور وہی مرتبہ ملے گا، اللہ کی وہی قربت اور نزدیکی ملے گی جو ہمیں آسمان پر بلا کر کے دی گئی، تمہیں نماز کے اندر وہ چیزیں حاصل ہو جائے گی۔ بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ سجدے کی آیت ہے، آپ حضرات سجدہ کر لیں گے، اقرا بسم میں اللہ نے فرمایا وسجد وقترب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ، یہ سجدے کی آیت ہے، سجدہ کر لیجئے گا۔ فرمایا وسجد وقترب، سجدے کرو اور قریب ہو جاؤ۔ تو نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ قربت عطا کی کہ ہم سجدے کریں گے اور اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ تو جو تحفہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج میں بلا کر کے دیا، وہ در حقیقت ہمیں بلند مقام دینے کے لیے، ہمیں اللہ کی قربت اور نزدیکی عطا کرنے کے لیے دی ہے۔ بہرحال میں تفصیل نہیں کروں گا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے جو تحفہ لے کر کے آئے وہ نماز کا تحفہ ہے۔ 50 نمازیں فرض کی گئی، موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہتے رہے، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی امت کے لوگ پڑھیں گے 5 لیکن ثواب ملے گا 50 کا۔ ہم پڑھتے ہیں 5 نمازیں، لکھی جاتی ہے 50 نمازیں۔ اس لیے ہم جب نماز کا تحفہ لے کر کے آتے ہیں اور اپنی امت کو نماز کا تحفہ دیتے ہیں، اب آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، لوگوں نے نماز شروع کی، نماز پڑھنے کے بعد حالات کس طرح سے بدلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسے راستے ہموار کر دیے، صحابہ کرام کے لیے مدینہ کی سرزمین کو مہیا کر دیا، اور دھیرے دھیرے صحابہ کرام مکہ سے نکل کر مدینے کی طرف چلے گئے، جہاں آج مسلمان پس رہے تھے، دب رہے تھے، پتھر میں دبائے جا رہے تھے، کانٹوں پہ لٹائے جا رہے تھے، تڑپائے جا رہے تھے، مارے جا رہے تھے، آج اس مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مدینے کے سرزمین پر بھیج دیا۔ مدینے کے سرزمین پر جا کر اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت دی، سلطنت دی، اور ایسی قوت دی کہ پوری دنیا میں ان کا رعب و دبدبا تھا۔ وہی مکہ کی سرزمین جہاں سے ستا کر نکالے گئے تھے، وہی فاتح بن کر آتے ہیں، پورا مکہ ان کے قدموں کے اندر ہے۔ جس ظالم نے کل آپ کے صحابہ کی گردن پر تلوار رکھا تھا، آج وہ ظالم آپ کے قدموں میں گرا ہوا ہے۔ یہ حالات کیسے بدل گئے، ان حالات میں تغیر کیسے آیا، ان حالات میں تبدیلی کیسے آئی؟ وہ اس لیے آئی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو ہماری مدد چاہتے ہو، ہمارا تعاون چاہتے ہو، ہمارا ساتھ چاہتے ہو، آؤ نماز کی طرف آؤ، صبر کرو اور نماز پڑھو، دیکھو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ صحابہ کرام نے معراج کے بعد نماز شروع کی، نماز کا تحفہ ملا۔ صبر تو پہلے سے کر رہے تھے، اب نماز کا تحفہ آ گیا، صبر بھی کیا، نماز بھی پڑھی، اور اللہ نے ایسا راستہ ہموار کیا کہ آپ کو سلطنت عطا کی، بادشاہت عطا کی، جو قوم مغلوب تھی اس قوم کو غالب کر دیا۔ میرے بھائیوں اپنے حالات کو دیکھیے، آج ہم سب حالات سے گھرے ہوئے، مسلمانوں کو دنیا کی صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی۔ کبھی اذان پر پابندی ہے، کل کے پیپر میں دیکھا ہوگا آپ حضرات نے، ختنے پر پابندی ہے۔ آپ پٹیشن ڈالا جا رہا ہے ہائی کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر یہ تیاری کی جا رہی ہے کہ مسلمان کو جو ختنے کراتے ہیں اس کو ایک جرم قرار دیا جائے اور ختنے سے روکا جائے۔ یعنی ہمیں چلنے پھرنے، پہلے تو کھانے پر پابندی تھی کہ ہم جو پسند کریں وہی تم کھاؤ، ہم کھانے کی بھی اجازت دیں گے، جس چیز کو وہی چیز کھاؤ، جس چیز سے منع کر دیں وہ بھی اسے تم مان جاؤ۔ کھانے پر پابندی، شادی بیاہ پر پابندی، ختنے پر پابندی، اذان پر پابندی، نماز پر پابندی، یکساں سول کوڈ تو نہ جانے کیا کیا پریشانیاں ہیں۔ آج ہم ان حالات سے دوچار ہیں کہ نہیں؟ ہر آدمی، ہر جو دنیا کے چپے چپے میں دیکھیے مسلمان حالات سے دوچار ہے، پریشان ہے، بے روزگار ہے، پریشانی بھوکمری، طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ لوگوں اگر ان پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتے ہو، اگر ابو جہل جیسے لوگوں کے ظلم و ستم سے چھٹکارا چاہتے ہو، دیکھو صحابہ کرام کو، دیکھو معراج کے حالات کو۔ معراج سے پہلے صحابہ کرام کو دبایا جاتا تھا، کچلا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، ان کو تانے دیے جاتے تھے، بدنام کیا جاتا تھا، لیکن جب ہم نے نماز کا تحفہ دیا اور نماز کے تحفے پر عمل کیا تو دیکھو ہم نے اسی قوم کو بادشاہت دی، سلطنت دی، تقویٰ دیا، ہم نے ان کو غالب کیا، اور اتنا غالب کیا کہ پوری دنیا میں ان کا سکہ چلنے لگا۔ آج اگر تم بھی ان پریشانیوں کے بعد صبر کرو اور ہمارے دیے ہوئے تحفہ نماز پر عمل کرو تو انشاءاللہ العزیز تمہیں بھی یہ مقام عطا کر دیں گے۔ تو میرے بھائیوں ہم معراج کے واقعے کے پیچھے پڑھتے ہیں کہ معراج کا واقعہ کس مہینے میں پیش آیا، اس میں کون سا براق تھا، براق کا کیا کلر تھا، براق کے پنکھ تھے کہ نہیں پنکھ تھے، ان چیزوں میں ہم الجھ کر رہ گئے ہیں۔
لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس معراج کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا تحفہ دیا ہے اور کتنا قیمتی تحفہ دیا ہے اور کتنا اہم پیغام دیا ہے کہ اگر اس تحفے کو ہم زندگی کا حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ ساری پریشانیوں سے نکل جائیں گے۔ اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں ہم سے مدد طلب کرنا چاہتے ہو تو مدد طلب کرو، کس کے ذریعے سے؟ صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ صبر اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو واقعہ معراج ہے، اس واقعہ معراج سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اس کے پیغام پر عمل کریں، اس کے تحفے کو اپنی زندگی میں بسائیں، لیکن ہمیں فکر اس بات کی ہے کہ کون سی تاریخ میں آپ کو معراج ہوئی، ہم شب معراج منائیں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ شب معراج یہ بدعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر صحابہ کرام کے زمانے تک اور تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین کے زمانے تک کبھی شب معراج نہیں منائی گئی۔ بعد کے لوگوں نے ایجاد کر لیا اور شب معراج منانا شروع کر دیا۔ آپ ان سے کہیں کہ بھائی شب معراج یہ کیا ہے؟ شب برات کی طرح جاگتے ہیں، شب قدر کی طرح جاگتے ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں اور اس کو شب معراج کا نام دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات بھی یہی کہیں گے جیسے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر رات میں جاگ ہی لیا اور نماز ہی پڑھ لیا، تلاوت ہی کر لیا تو کون سا گناہ کیا؟ میرے بھائیوں، گناہ تو کوئی نہیں کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا اہتمام نہیں کیا اس چیز کا اہتمام کر کے یہ سب سے بڑی خرابی اس نے اپنے اندر پیدا کر لی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں اس بات کا بڑا اہتمام ہے کہ 27 رجب کو اور 28 رجب کو ہم روزہ رکھیں گے، جس کو ہزاری روزہ کہا جاتا ہے۔ یعنی شب معراج کے بعد جو دن آتا ہے اس دن کو لوگ روزہ رکھتے ہیں اور اس کو ہزاری روزہ کہتے ہیں، یعنی 1000 روزوں کے برابر۔ یہ بات غلط ہے۔ یہ ہزاری روزہ اس کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بعد کے لوگوں نے اسے گڑھ لیا ہے اور شریعت میں ایک اضافہ کر دیا ہے، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اس دن اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو روزہ رکھنے کے لیے جس طرح سے آج آپ رکھ سکتے ہیں نفلی روزہ، کل رکھ سکتے ہیں، آپ جب چاہیں نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں، اگر اسی طرح سے آپ اس دن بھی نفلی روزہ رکھ لیں تو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس دن کو اہتمام کے ساتھ کہ آج ہزاری روزہ ہے، شب معراج کا روزہ ہے، فضیلت والا روزہ ہے، زیادہ ثواب والا روزہ ہے، یہ سمجھ کر کے اگر آپ رکھتے ہیں تو یقیناً یہ بدعت ہے اور اس میں ثواب کے بجائے گناہ ملے گا۔ اب آپ کہیں گے بھائی روزہ رکھنے میں کیسا گناہ؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ بعض لوگ شب معراج کا روزہ رکھ رہے ہیں، 27 رجب کا روزہ بڑے اہتمام سے رکھ رہے ہیں، ثواب کا بہت زیادہ ثواب والا روزہ سمجھ کے رکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر سے نکل گئے اور لوگوں کو بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے سامنے کھا کر کے اس بات کا ثبوت دو کہ تم روزہ نہیں ہو۔ اب آپ سوال کریں گے بھائی روزہ ہی تو رکھا تھا، کون سا گناہ کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بتلا دیا کہ روزے رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے، خرابی اس بات میں ہے کہ جس بات کا اہتمام ہمارے نبی نے نہیں کیا اس بات کا اہتمام تم کیوں کر رہے ہو؟ جس روزے کو ہمارے نبی نے فضیلت والا روزہ نہیں سمجھا اس کو تم فضیلت والا روزہ کیوں سمجھتے ہو؟ عام دنوں کی طرح اگر تم سمجھ کر رکھتے تو کوئی معاملہ نہیں، لیکن یہاں تو ہزاری روزہ سمجھ کے رکھا جاتا ہے، فضیلت والا روزہ سمجھ کے رکھا جاتا ہے، یہ سب سے بڑی خرابی ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے گا ایک بات، اپنے دل پر لکھ لیجئے کہ نہ نماز میں کچھ رکھا ہے نہ روزے میں کچھ رکھا ہے۔ میں بارہا عرض کرتا ہوں، نہ نماز میں کچھ رکھا ہے نہ روزے میں کچھ رکھا ہے، اصل چیز یہ ہے اللہ کا حکم۔ اللہ اگر حکم دے دے کہ نماز پڑھو تو پڑھنا عبادت، اور اللہ کہہ دے نماز نہ پڑھو تو نہ پڑھنا عبادت۔ آپ بارہا میں مثال دیا ہوں، زوال کے وقت میں نماز پڑھنے سے گناہگار ہو جائیں گے، سورج نکل رہا ہے طلوع آفتاب کے وقت نماز پڑھنے سے گناہگار ہو جائیں گے، سورج ڈوب رہا ہے اس وقت نماز پڑھیں گے گناہگار ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے بھائی نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، کون سی برائی کر رہا ہوں؟ نہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن ایسے وقت میں پڑھ رہے ہیں جس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس وقت نماز نہ پڑھو۔ آپ نے نماز تو پڑھی لیکن آپ نے نافرمانی کی کہ جس وقت کہا گیا نماز نہ پڑھو اس وقت آپ نے نماز پڑھی، اور جو نماز پڑھنے کا وقت ہے اس میں نماز نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہیں، کیونکہ آپ نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو نماز میں کچھ نہیں رکھا، اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہو، پڑھو تو پڑھنا عبادت، کہے نہ پڑھو تو نہ پڑھنا عبادت۔ آپ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، کتنا ثواب والا روزہ ہے، لیکن رمضان ختم ہوا، اگلے دن عید کا دن ہے، آپ روزہ رکھ لیں گنہگار ہو جائیں گے، اس لیے کہ
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عید کے دن روزہ نہ رکھو. اب اس دن روزہ رکھ رہے ہیں, تکلیف اتنی ہی ہو رہی ہے, پریشانی اتنی ہی ہو رہی ہے, بھوک پیاس اتنی ہی لگ رہی ہے, سب کچھ وہی ہے, لیکن صرف دن بدل گیا. کیوں؟ اس لیے کہ عید کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا روزے نہ رکھو. آپ روزہ رکھ کر کے نافرمانی کر رہے ہیں. رمضان میں کہا روزہ رکھو, روزہ نہیں رکھیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے, کیونکہ روزہ نہ رکھ کر کے نافرمانی کر رہے ہیں. اصل چیز فرما برداری ہے, اصل چیز اتباع ہے. آپ کا کوئی ملازم ہے, آپ اس ملازم سے کہیے کہ یہ کام نہ کرو, اگرچہ وہ کام اچھا ہو, آپ چاہتے نہیں اس کام کو کروانا, وہ ملازم خوش ہو کر کے وہ کام کر دے, بتائیے دل پر ہاتھ رکھ کے آپ خوش ہوں گے؟ آپ ناراض ہوں گے, آپ سمجھیں گے کام تو ضرور کیا ہے لیکن میری نافرمانی کی ہے. اسی لیے میرے بھائیوں, یہ جو ہزاری روزے کے نام سے ہمارے معاشرے میں مشہور ہے, اس روزے کی کوئی حقیقت نہیں. نفلی روزہ جس طرح عام دنوں میں رکھا جاتا ہے, اگر اسی طرح سے آپ عام دنوں کی طرح نفلی روزہ سمجھ کے رکھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کو آپ ثواب والا روزہ سمجھ کر, زیادہ فضیلت والا روزہ سمجھ کر رکھیں گے تو یہ گناہ کی بات ہے, یہ بدعت ہے, شریعت میں اضافہ اور ذاتی ہے, اس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.